کوئی حور کی شکل میں چلتا ہے، کوئی زہیر قین کی شکل میں، مختلف نیتیں ہوتی ہیں لیکن مقصد سب کا ایک ہوتا ہے، اور وہ مقصد ہے حسین ابن علی۔ میرا اور آپ کا مقصد بھی جناب سید الشہداء ہے کہ ہم مجالس برپا کر رہے ہیں۔ میں نے کل جو موضوع شروع کیا تھا ہمارے عقائد کے عنوان سے، اسی کو جاری رکھوں گا کہ بہت سی باتوں میں ہمارا اختلاف رائے ہو سکتا ہے بہت سے اور مسلمانوں سے، لیکن ہمیں اپنا عقیدہ جاننا ضروری ہے۔ ایک عقیدہ جو بڑے شد و مت سے بہت سے مسلمان پیش کرتے ہیں، اپنا عقیدہ، وہ ہے خیر و شر کا عقیدہ، اچھائی اور برائی کا عقیدہ۔ توجہ ہے میرے ساتھ سب لوگوں کے؟ میری آواز سب کو آ رہی ہے صاف صاف؟ تو جانے کہ ہم ایک عقیدہ ہے خیر و شر سے متعلق، تو ایک پوری بحث کی جاتی ہے کہ بھئی خیر و شر، کیونکہ آیت قرآن میں ہے موجود، الخیر و شر من اللہ، یعنی اللہ سے ہی خیر بھی ہے، شر معاذ اللہ۔ اس معنی میں بہت سے لوگ اس کو پیش کرتے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی اچھائی ملتی ہے تو اللہ سے ملتی ہے، برائی جو آتی ہے وہ بھی آپ کو اللہ سے آتی ہے۔ ما اصابکم من خیر فمن اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے جو تمہیں خیر ملتی ہے وہ اللہ سے ملتی ہے۔ وما اصابکم من الشر فمن انفسکم، لیکن جو کچھ شر ہے تمہارے پاس وہ تمہارا اپنا ہے، اللہ کی طرف سے شر نہیں آتا۔ شر وہاں سے آتا جہاں شر ہو۔ پہنچا نہیں پا رہا بات؟ یہ شر یعنی برائی، برائی وہاں سے آتی جہاں برائی ہو، اللہ کے پاس صرف ہے ہی اچھائی۔ پھر بھی بات کو میں نہیں پہنچا پایا۔ ایک بحث ہے منطق میں کہ آیا نور اور ظلمت، روشنی اور تاریکی دونوں وجود رکھتے ہیں یا نہیں؟ نور ہے، ظلمت نہیں ہے، روشنی ہے، تاریکی نہیں ہے۔ تاریکی وجود ہی نہیں رکھتی، تاریکی نور کے نہ ہونے کا نام ہے۔ ظلمت اور تاریکی، اندھیرا نور کے نہ ہونے کا نام ہے۔ میں بہت سادہ سے مثال دوں گا اپنے نوجوان بچوں کے لیے خاص طور سے۔ زمین میں اگر ایک گڑھا ہو، آپ جب دیکھیں گے تو اندھیرا ہی اندھیرا ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھی تاریکی تو وجود رکھتی ہے۔ اسی میں جیسے ہی آپ روشنی ڈال دیں گے تو سارا اندھیرا چلا جائے گا۔ اس کا مطلب ہے اندھیرا خود وجود نہیں رکھتا، نور اور روشنی کے نہ ہونے کا نام اندھیرا۔ اگر میں پہنچا پاؤں یہ بات، تو نور کے نہ ہونے کا نام اندھیرا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کی طرف سے صرف خیر ہی ہے، کیونکہ شر اس کے پاس ہے نہیں تو وہ دیتا نہیں۔ لیکن اگر وہ خیر کو روک لے تو شر ہمارے اپنے اندر ہے، شر ہمارا اپنا ہے۔ ایک اور مثال دے دیتا ہوں، سائنس کی مثال دوں گا تاکہ میرے نوجوان بھائی، میرے بچے پہنچ جائیں۔ زمین گول ہے، جتنا نور زمین پہ ہے، غور سے دیکھیے گا میرے ہاتھوں کو، یہ زمین ہے، یہ سورج، جتنا نور زمین پہ ہے وہ سورج سے ہے، جتنا نور زمین پہ ہے، جتنی روشنی زمین پہ ہے وہ سورج سے ہے۔ لیکن جتنی تاریکی، جتنی ظلمت، جتنا اندھیرا زمین پہ ہے وہ سورج سے نہیں ہے، وہ زمین کا اپنا ہے، کیونکہ سورج میں تو ظلمت و تاریکی ہے ہی نہیں، سورج میں صرف روشنی ہے، تو وہ صرف روشنی دے سکتا، اس میں اندھیرا نہیں ہے۔ ابھی بھی نہیں پہنچا سکا، توجہ ہو میرے ساتھ۔ یہ جتنی روشنی زمین پہ ہے وہ سورج سے ہے، کیونکہ سورج میں روشنی ہے۔ جتنی روشنی زمین پہ ہے نا وہ ساری سورج سے ہے، اور جو تاریکی ہے وہ اپنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زمین نے سورج سے رخ پھیرا ہوا۔ زمین گھوم رہی ہے، تو جب گھوم جاتی ہے نا، سورج سے رخ پھیر لیتی ہے تو تاریکی ہو جاتی ہے، جیسے گھوم کے واپس آتی ہے تو روشنی ہو جاتی ہے۔ ہم جب خدا سے رخ پھیر لیتے ہیں تو شر میں چلے جاتے ہیں، جب رخ کر لیتے ہیں تو خیر میں چلے جاتے ہیں۔ اب خدا جسم رکھتا نہیں تو ہمیں پتہ کیسے چلے کہ ہمارا خدا کی طرف رخ ہے؟ تو کوئی وجہ اللہ تلاش کرو۔
بات پہنچ رہی ہے جانے کے نام؟ تو یہ محرم جیسے ہی آتا ہے تو ہم خیر ہی خیر میں ہوتے ہیں. اگر توجہ ہو، جیسے ہی محرم آیا خیر ہی خیر شروع ہو گئی. کبھی غور کیا کیوں؟ کیونکہ آپ کا میرا رخ حسین کی طرف ہے، اور حسین ابن علی علیہ السلام میں خیر ہی خیر ہے. اور وہ جو دوسرے ہیں جو محروم ہیں، کیونکہ ان کا رخ حسین ابن علی کی طرف نہیں ہے. جو حسین سے رخ پھیر لیتا ہے نا تو وہ ظلمتوں میں، تاریکیوں میں. اچھا، میں کسی صاحب مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ مولانا آپ کو آرام نہیں ملتا، دن رات آپ جو ہے باہر ہیں. میں نے کہا ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، آرام نہیں ملتا لیکن سکون ہے. آرام نہیں ہے لیکن سکون ہے. کئی لوگوں کو آرام بڑا ہے، سکون نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ زندگی میں سکون حسین سے آتا. تو اس لیے ہمیشہ رخ کو سید الشہداء کی طرف رکھیں، خیر ہی خیر رہے گی. ایک بہت بڑے بزرگ ہمارے استاد، ایک بہت بڑے مرجع تقلید، وہ ہمیشہ مرحوم فرماتے تھے، کہتے تھے تمام مرحوم کہتے تھے کہ ہمیشہ تمام کے تمام مومنین سے کہہ دو، بچوں کو عادت ڈالیں جب گھر سے نکلنے لگے نا تو ایک مرتبہ کہہ کے جائیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. اور جیسے گھر میں واپس آئیں پھر دوبارہ کہیں السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین. کہ جب جاتے میں آتے میں صرف حسین ہی زندگی میں ہو تو خیر ہی خیر رہے گی. عزیزان گرامی، تو اس لیے اللہ کی طرف سے صرف خیر ہے. جیسے زمین پہ روشنی سورج سے، اسی طرح سے اللہ سے صرف خیر ہے. شر ہمارا اپنا ہے. بات پہنچ گئی ہے؟ مجھے نہیں معلوم میں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں پہنچا پا رہا. توحید کی بحثوں کو میں واضح کر رہا ہوں. تو اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں بھئی یہ تمام چیزیں ہماری زندگی میں کہاں سے ہیں؟ تو اللہ سے صرف خیر ہے، شر ہمارا اپنا ہے کیونکہ اللہ کے پاس صرف خیر ہے. آئیے ذرا ایک اور مسئلے کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں، اگر سننا چاہیں گے. توحید کے بہت سے مباحث کو حل کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں ہمارے بچوں کو سوالات پیش کیے جاتے ہیں اور میں جو جواب دوں گا صرف آل محمد کا جواب دوں گا، اپنے پاس سے کچھ نہیں کہوں گا. قیامت تک آنے والے ہر سوال کا جواب ائمہ اہل بیت دے گئے. ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جواب وہ دے گئے ہیں. تو اب بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ خیر و شر کی بحثوں سے اگر آپ آگے چلے جائیں تو کہتے ہیں اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے. مقدر، تقدیر، قسمت، بہت سے الفاظ ہیں ہر زبان میں اور الفاظ. ہمارا فیٹ، ڈیسٹنی، جتنے الفاظ کہیں گے جتنی زبانوں کے پیش کر دوں گا. سمجھنا آپ کا کام ہے، میں صرف الفاظ ہی پیش کر سکتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں تقدیر لکھ دی ہے. تو اب میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ تقدیر کی وجہ سے ہے، اللہ نے تقدیر لکھ دی تھی. یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے کیونکہ اس کی تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا. پتہ نہیں لوگ پہنچ رہے ہیں نہیں پہنچ رہے ہیں، بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں. اب یہ یزید اور کیا اس کے بھی باپ کو بچ یہ حس کر دیجئے گا. تو اب کیا کیا انہوں نے کہا بھئی کس طرح سے بچایا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی نہیں آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے. میں یزید کا نام ہی نہیں لینا چاہتا. پتہ نہیں کون کون ہے. ایک یزیدی تو اعزان گرامی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے. کیوں برا نہ کہیں؟ وہ کہتے ہیں نہیں خبردار برا نہ کہنا. اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس نے ایسا کرنا تھا، اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ اس نے حسین کو قتل کرنا، تو اسے تم لعنت بے وجہ کرے چلے جا رہے. اسے اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا تھا، اس نے قاتل بننا تھا، وہ قاتل بن گیا. اس نے امام حسین علیہ السلام کو مارنا تھا، اس نے مار دیا. تو اس کو برا کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ توجہ. اور ایک صاحب نے اور مجھ سے ایک جگہ پہ بحث کی. میں آج کل بڑا سوشل میڈیا کا دور ہے تو ہر آدمی سوال کہیں نہ کہیں سے بھیج ہی دیتا ہے. تو کہنے لگا بے وجہ آپ جو ہے لوگوں کو گنہگار کر رہے ہیں مسلمانوں کو کہ بھئی اس پہ لعنت بھیجو اس پہ لعنت بھیجو، یہ غلط ہے سب. کیوں؟ کہ امام حسین بہت سخی ہیں، بہت کریم ہیں، کریم نانا کے کریم نواسے ہیں. تو اگر امام حسین نے روز قیامت یزید کو بخش دیا پھر آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ تو میں نے کہا کہ پہلے آپ سوچ لیجیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے. توجہ توجہ توجہ. تو کہنے لگے بھئی آپ کہاں کھڑے ہوں گے اگر امام حسین نے یزید کو بخش دیا تو آپ کہاں کھڑے ہوں گے؟ میں نے کہا پہلے آپ سوچیے آپ کہاں کھڑے ہوں گے. امام حسین جتنے بھی کریم ہوں اللہ سے زیادہ کریم نہیں ہے. اگر اس نے شیطان کو بخش دیا یہ صبح شام قرآن پڑھ کے اب
شیطان مردود پہ لعنت بھیجے چلے جا رہے ہیں. اللہ اتنا کریم ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے؟ بات پہنچ گئی؟ آپ کی محبت اور عقیدتوں کی نظر کر رہا. تو اب وہ توحید کی بحثوں کو لے کے آتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ اس نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے، مقدر لکھ دیا. اب جو آدمی جو کچھ کر رہا ہے نا وہ تقدیر کی وجہ سے کر رہا. تو میں اس کا علمی جواب دینا چاہ رہا ہوں. ابھی تو میں نے ایک جواب دے دیا، وہ تو پہنچ گیا. ایک اور علمی جواب جو چھٹے امام علیہ السلام نے دیا، یہ دوسرا جواب. یہ جو جواب میں نے پیش کیا تھا وہ آپ نے پسند فرمایا. اب امام کا علمی جواب ہے، بہت گہرا جواب ہے، بہت ٹھوس جواب ہے، اسے بھی سن لیجئے. تو قرآن کی آیت پڑھی کچھ اس زمانے کے مسلمانوں نے، اور قرآن میں لکھا تھا کہ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، کہ یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا ہے. قرآن کی آیت ہے بھائی، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ وقالت اليہود ید اللہ، ید کہتے ہیں ہاتھ کو، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، مغلولہ ٹوٹا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے غلت ایدیہم، یہودیوں کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اللہ خود ہی کہہ رہا ہے، ان کا نظریہ پیش کرتا ہے عقیدہ. تو یہ عقیدوں کو رد کرنا میرا آپ کا کام نہیں، یہ تو اللہ نے بتایا. اگر بات پہنچ رہی ہے تو اللہ جواب میں کہتا ہے یہودیوں کو، کہتا ہے کہ وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ، یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. اللہ کہتا ہے اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، کیونکہ جب ہاتھ ٹوٹ جاتا نا تو باندھ کے گردن میں لٹکا دیا جاتا تھا. توجہ. تو اب وہ بیچارے جنہوں نے آیت پڑھی تھی فوراً یہودیوں کے پاس چلے گئے، پوچھنے لگے بھئی تم لوگ واقعی یہی مانتے ہو کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، گردن میں لٹکا ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے. اب بیچارے مسلمان جو صرف قرآن کو مان لے نا کہ اللہ کا قرآن کافی ہے، وہ بیچارہ ہو جاتا. جو آل کو بھی مانتا رہے وہ کبھی بیچارہ نہیں ہوتا. تو اب جو آل کو ماننے والے تھے انہوں نے کہا مولا وہ یہودیوں سے اچھی خاصی بحث ہو گئی ہے، اور وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے، تمہارا قرآن معاذ اللہ استغفر اللہ غلط ہے. قرآن میں لکھا کہ یہودی کہتے ہیں اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، ہم تو نہیں مانتے کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا، ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے. تو چھٹے امام علیہ السلام نے کہا کیا تم واقعی یہی سمجھے تھے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ ٹوٹا ہوا؟ وہ بھی جناب موسیٰ سے آگے بڑھ کے الگ ہوئے ہیں نا، وہ توحید کو ماننے والے ہیں. تو کہا پھر مولا یہاں پہ اللہ کی مراد کیا ہے؟ کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی ہے، اب وہ بدل نہیں سکتا. اللہ کہہ رہا کہ اگر تقدیر لکھی میں نے ہے تو جس نے تقدیر لکھی ہے تو وہ مٹا کے تبدیل کیوں نہیں کر سکتا؟ بل یداہ مبسوطتان، جبکہ اس کے دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جب چاہے مٹا کے لکھ دے. یمحو اللہ ما یشاء، امام نے آیت پڑھ کے جواب دیا، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، وہ جو چاہے محو کر دے، مٹا دے، جو چاہے لکھ دے، اس کے پاس ام الکتاب ہے. کہ اللہ فرماتا تقدیر جب میں نے لکھی ہے تو میں بدل بھی دیتا ہوں. اللہ فرماتا تقدیر لکھ دی تو بدل بھی دیتا ہوں. یہودیوں کا یہ عقیدہ تھا اللہ نے تقدیر لکھ دیا بدل نہیں سکتا. اب اگر کسی مسلمان کا یہ عقیدہ ہو تو سمجھ لو یہودی عقیدہ. یہ یہودی عقیدہ ہے. یہ عقیدہ مسلمانوں کا عقیدہ نہیں ہے کہ اللہ نے تقدیر لکھ دی اور اب وہ تبدیل نہیں کر سکتا. تو کسی نے پوچھا مولا پھر تقدیر بدلتی کیسے ہے؟ توجہ توجہ. پوچھا مولا تقدیر بدلتی کیسی ہے؟ کہا اپنے ہونٹوں کو ہلاؤ اور اپنے حجت خدا کو مخاطب کر کے کام کہو. نہیں پہنچا سکا. شفتیک، امام نے کہا اپنے لبوں کو ہلاؤ، اپنے لبوں کو ہلاؤ اور مانگو. ایک آدمی نے امام کو خط لکھا، امام علی نقی علیہ السلام کو. بھائی دور دور تک لوگ کھڑے ہیں، جہاں جہاں جگہ مل جائے وہیں پہ سن لیجئے گا. جو مطالب پیش کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ جلدی ختم کر دیتا ہوں. لوگ وہ کھڑے ہیں، پڑھو بھائی. سارے مجمع کی توجہ رہے. اب 10ویں امام سے کسی نے خط لکھا
ایک مومن کہا میں ملنے جا رہا ہوں امام سے. کہا تم امام سے ملنے جا رہے ہو, میرا خط لیتے جانا, امام کو میرا خط دے دینا. تو جیسے ہی امام نے خط کھولا تو اس میں لکھا تھا کہ میں مولا میں بہت پریشان ہوں, ذرا میرے لیے دعا کر دیجیے گا, میری پریشانی دور ہو جائے. امام نے کہا اب جب واپس جانا نا تو اس سے کہنا ہم تمہیں بھولے ہوئے کب ہیں جو تم یاد دلا رہے ہو. کہا تم اپنے لبوں کو ہلاؤ, ہم تمہاری آواز بھی سن لیتے ہیں اور تمہارا کام بھی کر دیتے. توجہ, اگر کسی کا یہ عقیدہ نہ ہو, کیونکہ میں شیعہ قائد بیان کر رہا ہوں, بہت بڑا نام ہے آیت اللہ شیخ محمد تقی بہجت, نام سن رکھا ہوگا آپ نے آیت اللہ بہجت کا, تو ذرا یوٹیوب پہ جا کے سرچ کر لیجیے گا, وہاں پہ آپ کو مل جائے گا. ایک طالب علم نے کیمرہ آن کیا, ریکارڈ کر رہا, بہجت کو نہیں معلوم. کہا آغا ہم امام زمانہ سے آپ کے کہنے کی وجہ سے باتیں کرتے رہتے ہیں, کیا مولا ہماری باتیں سنتے ہیں؟ تو آغا مرحوم شیخ محمد تقی بہجت نے جواب دیا, کہا کہ یہ جو تم نے بھی سوال کیا نا, اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا. اس سے پہلے کہ میں سنوں مولا نے سنا, اور یہ جو میں جواب دے رہا ہوں نا, اس سے پہلے کہ تم سنو مولا میرا جواب سن رہے ہیں. کہا ہم کسی ایسے ویسے امام کے ماننے والے نہیں ہیں, یہ زمین تو کیا ساری کائنات جس کا طواف کرتی ہے وہ امام زمانہ ہے. توجہ ہے نا مجمع کی میرے ساتھ؟ فیضان گرامی, امام سے کہا ایک دو اور روایات پیش کر دو اگر سننا چاہیں. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام, ساتویں امام سے دو بھائی ملنے کے لیے آئے. آنے کے بعد مولا کو سلام کیا. اچھا دیکھیں, ہر زمانے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. جیسے آج کے زمانے میں بھی کوئی بہت ہی مضبوط ایمان کا شیعہ بھی ہوتا ہے, کوئی بیچارہ ضعیف الایمان بھی ہوتا ہے. آپ تو ایسے خاموش ہو گئے, بس میں ہی جانتا ہوں. جیسے بھائی آپ سب جانتے ہیں حضرات کو, ہاں ہوں کرتے رہے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے ایسا ہے یا نہیں ہے. تو اب ہر زمانے میں نا ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو وہ دو بھائی ملنے گئے تھے, شیعہ ماننے والے تھے امام کے. آئے, امام کو آ کے سلام کیا. امام نے دونوں کو دیکھا, مسکرا کے ایک سے کہا کہ تو اس راستے میں مرنے والا تھا, یہ جو تم حج کے لیے چلے ہو, مجھ سے ملنے آئے ہو نا. تو دونوں میں سے ایک بھائی سے کہا تم اس راستے میں مرنے والے تھے, تمہاری موت لکھی ہوئی تھی, تمہاری قسمت میں موت لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام سے کہہ رہا بیچارہ. تو کہا آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا کہ پہلے پوری بات سن لے پھر سوال کرنا. کہا جب تم چلے نا تو راستے میں تم دونوں اپنی پھپھی سے ملنے گئے تھے. اس نے کہا مولا گئے تو تھے, کسی کو بتایا نہیں, آپ کو کیسے پتا؟ امام نے کہا ابھی بھی پورا نہیں سنا, بیچ میں بولے چلا جا رہا, پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. امام نے کہا ابھی جب تم دونوں چلے نا, فلاں بستی سے چلے, دونوں نے نیت کی کہ ہم حج پہ جائیں گے, راستے میں فلاں جگہ پہ رکیں گے, اپنی پھپھی سے ملیں گے, پھر حج پہ جائیں گے, امام موسیٰ کاظم سے ملیں گے. تو اس مقام پہ جب پہنچے پھپھی سے ملے, تو اس راستے میں تم دونوں بھائی جب چلے نا تو تمہارے میں سے ایک کی موت لکھی تھی, لیکن جیسے تم پھپھی سے ملے تو اللہ نے صلۃ الرحم کے اندر زندگی بڑھانے کا لکھا. صلۃ الرحم یعنی اپنے خونی رشتہ داروں سے ملنا, اور قطع رحم یعنی خونی رشتہ داروں سے واسطہ توڑ لینا. کا جو قطع تعلق کر لے اس کی زندگی کم ہو جاتی ہے, جو صلہ رحم کرے زندگی بڑھ جاتی ہے. تم دونوں پھپھی سے ملے, تمہاری زندگی بڑھ گئی. کا مولا کتنی زندگی بڑھی ہے؟ کا 5 سال. جس دن پھپھی سے ملا تھا اس دن سے لے کے 5 سال لگا دے. دوسرا بھائی کہتا ٹھیک 5 سال بعد میرا بھائی مر گیا. میں نے کھڑے ہو کے فوراً مولا کو سلام کیا, جو بغیر دیکھے بتا دے کس کی زندگی کم ہو رہی ہے کس کی بڑھ رہی ہے, اسے حجت خدا کہتے ہیں. توجہ ہے ذہن گرامی میں سے. تو اب یہ تقدیر ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے. میں نے کہا تھا 2-3 روایت, ایک روایت اور, کیونکہ میں نے دیکھا توحید بیان کرنا سب سے مشکل کام ہے, اور آپ اس محبت سے توحید مجھ سے سن رہے ہیں کہ میں توحید بیان کر رہا ہوں آج دوسرے دن, اور آپ اس محبت سے, عقیدت سے آپ حضرات مجھے جو داد دے رہے ہیں, میں اس کا مستحق نہیں ہوں. یہ آپ کی عقیدت ہے, جس طرح سے آپ سن رہے ہیں, جس حسن سماعت سے آپ نے مجھے نوازا, میں انتہائی ممنون ہوں. آپ تمام حضرات, اپنے برادران کا, بزرگوں کا, اپنے بچوں کا, سب کا ممنون ہوں. ایذان گرامی, حضرت عیسیٰ کے مقام سے گزر رہے تھے, روایت آپ نے سنی ہوئی ہوگی.
تو حواری ساتھ میں تھے، حواریوں سے ایک مرتبہ کہا آج تو یہاں پہ شادی ہو رہی ہے، خوشی منا رہے ہیں، کل یہیں پہ غم ہوگا۔ اگلے دن جیسے ہی حواری واپس آیا، پھر دیکھا وہاں پہ خوشی ہے، کہا کہ یا عیسی ابن مریم ہے، مریم کے بیٹے ہیں حضرت عیسیٰ، آپ نے کہا تھا صبح غم ہوگا، ابھی بھی یہاں پہ خوشی ہے؟ کہ پروردگار رات تو نے مجھے یہی کہا تھا، تو میں نے اپنے حواریوں سے بتا دیا۔ اب سمجھ میں آیا 14 کا مقام کیا ہے؟ چودہ کا مقام کیا ہے؟ ابھی بھی میں پہنچا نہیں پکا، میں جلدی سے واقعہ مکمل کر لوں پھر اشارہ کروں گا۔ تو جناب عیسیٰ نے کہا پروردگار رات تو نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ بھی شادی ہو رہی ہے، صبح دونوں یہاں پہ غم ہوگا۔ تو پروردگار کیا ہوا؟ کبھی رات دولہا دلہن نے مر جانا تھا، ان کی قسمت میں لکھا تھا، تقدیر میں یہی تھا کہ دولہا دلہن مر جائیں گے، دولہا دلہن مر جائیں گے، لیکن وہ صدقہ دے کے گئے تھے حجرے میں، وہاں جا کے دیکھو گے تو ایک سانپ موجود ہے، جب گئے تو دیکھا بستر کو ہٹایا سانپ موجود تھا، کہا وہ کاٹ نہیں سکا کیونکہ انہوں نے صدقہ نکال دیا تھا۔ الصدقہ ترد البلا، صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے، کہا وہ سانپ کاٹ نہیں سکا کیونکہ وہاں پہ انہوں نے صدقہ دیا تھا۔ عزیزان گرامی صدقہ دینے سے بلا ٹل جاتی ہے، تو تقدیر بدل گئی نا، شیعہ سنی کتابوں میں ہے تقدیر بدل گئی نا۔ اب وہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اس کچھ لوگ پہنچ گئے، اگر کوئی اعتراض کرے نا کہ کس کی قسمت میں اگر اللہ نے تقدیر میں اولاد نہیں لکھی تو نہیں ہو سکتی، تو کہنا اللہ تقدیر لکھ کے بدل دیتا ہے۔ اگر عیسیٰ کی وجہ سے ہو سکتا ہے تو فخر عیسیٰ حسین کی فخر عیسیٰ، اگر تقدیر عیسی ابن مریم کی وجہ سے بدل سکتی ہے، صدقے کی وجہ سے بدل سکتی ہے، تو حسین ابن علی کی وجہ سے تقدیر کیسے نہیں بدل سکتی؟ عزیزان گرامی کبھی کوئی شک نہ کرے، ذہنوں میں شبہ نہ آنے دیجئے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کچھ ہستیوں کو ایسا بنا کے بھیجا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی وجہ سے گنہگاروں سے راضی ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات اگر کوئی نیکوکار بھی ہو تو اللہ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ یہ تیری نمازیں، یہ تیرے روزے میں نے سب دیکھ لیا، لیکن ان میں سے کسی بھی جگہ پہ علی نہیں تھا۔ بغیر ولایت علی بن ابی طالب کے تو نمازیں لے آیا تھا، یہ روزے لے آیا تھا، یہ عبادتیں قبول ہی نہیں ہیں جب تک کہ آل محمد کی ولا نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے، گھبرا کے تو نہیں سن رہے ہیں، ذرا چلتے رہیں گے، کچھ دیر اور چلوں گا۔ عزیزان گرامی یہ تقدیر انسان کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مختلف چیزوں سے تقدیر میں، چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ہم آل محمد صلہ رحم سے بہتر کچھ نہیں جانتے جو زندگی بڑھا دے۔ اگر وہ نہیں جانتے اس کا مطلب ہے نہیں ہے، پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں، یعنی کوئی شے نہیں ہے جو صلہ رحم سے زیادہ زندگی کی بڑھانے والی ہو۔ تو امام نے فرمایا اپنے خونی رشتہ داروں سے ملتے جلتے رہنا۔ اور عزیزان گرامی ایک جملہ کہوں گا، اور مجھے آپ کی حسن سماعت پہ پورا یقین ہے، آخری فرد تک، دروازے تک، جہاں جہاں تک لوگ کھڑے ہیں سب کے سب اس جملے کو خاص طور سے سنیں گے، اور سب کے سب کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا۔ میں اپنی پورا خون جگر دوں گا آپ کی خدمت میں کہ عزیزان گرامی بہت سے لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا آپ زیارت کی بہت زیادہ تاکید کرتے ہیں، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، زیارت پہ جاؤ، ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس لیے ہم زیارت پہ نہیں جا سکے۔ کچھ کہتے ہیں کہ صحت نہیں تھی میں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، کوئی کہتا ہے میں بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اس لیے زیارت پہ نہیں گیا، میں بیمار تھا اس لیے زیارت پہ نہیں گیا۔ ارے بھائی زیارت اچھے حالات میں نہیں ہوتی، صحت نہیں ہے پھر بھی جائیے وہاں سے لے کے آئی، دولت نہیں ہے پھر بھی جائیے وہاں سے لے کے آئی، بھائی کسی بھی حالت میں جاؤ سب کچھ وہاں سے لے کے آؤ۔ ارے وہ حسین جو غیروں کو نواز رہے ہیں اپنوں کو کیوں نہیں نوازیں گے؟ توجہ فرمائی جانے کے نام جناب سید الشہداء کے پاس کوئی غیر بھی آ گیا تو اسے نواز دیا، غیر تو کیا دشمن بھی اگر آ گیا اور اس نے کہا آج سے آپ کا ہوں، تو مولا نے یہ نہیں کہا ہر تو نے پانی بند کیا تھا آج آ۔ حسین بہت کریم ہے عزیزان گرامی، خداوند متعال یا حسین
یہ تمام نظام قدرت اور توحید کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک جملہ اگر میں نے کسی جگہ پیش کیا ہو اس کو استعارے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ ہمارے بہت سے افراد کہتے ہیں کہ نہیں، غیر اللہ سے نہ مانگنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے نہ مانگنا، توحید یہی ہے کہ بس صرف خدا سے لو لگا کے رکھو. یہی پیش کیا جاتا ہے یا نہیں پیش کیا جاتا؟ اسکولوں میں نہ جانے کہاں کہاں آج کل ہمارے بچوں کو کہا جا رہا ہے بس توحید، اگر اللہ کو لا الہ الا اللہ مانتے ہو تو بس صرف اللہ سے مانگو. اور پھر ایک اور سورہ فاتحہ کی آیت پیش کر دیتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور صرف ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اسی قرآن میں لکھا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد مانگو نماز سے بھی صبر سے بھی. چھٹے امام سے پوچھا یہ نماز اور صبر کیوں کہا؟ کہا ایک محمد ہے دوسرے علی. مجمع اتنا ہے کہ یہاں والوں کا نعرہ وہاں نہیں جاتا، وہاں والوں کا یہاں نہیں پہنچ رہا. تو عزیزان گرامی، اب یہ میں جواب پیش کر رہا ہوں. ایک علمی میں جواب میں نے آپ کو دے دیا قرآن کریم سے کہ قرآن نے کہہ رہا، قرآن نے واضح الفاظ میں کہہ دیا. سورہ فاتحہ میں کہا ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں ایک وہابی کو جواب دے رہا تھا، کوئی ایسی بات نہیں ہے، تو لوگ آتے ہیں، ہر طرح کے لوگ آ جاتے ہیں ملنے. تو آئے گھر پہ، کہنے لگے نہیں یہ قرآن کی آیت ہے. تو میں نے کہا دوسری آیت میں نے سورہ بقرہ سے دکھائی. کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، دکھانے کی ضرورت نہیں. خود ہی کہنے لگے میں حافظ قرآن ہوں، مجھے پتا ہے، بس آپ نے بتا دیا مجھے پتا آیت ہے. تو کہنے لگے مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. کیا سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کہا ایک جگہ اللہ کہہ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. دوسری جگہ خود ہی جگہ کہہ رہا ہے واستعینوا بالصبر والصلاۃ. اچھا خاصا تضاد ہے. اب مجھے ساتھ میں تو کنفیوز ہو گیا نا، حافظ قرآن بھی ہو گیا، میں نے وہ آیت پڑھی بھی تھی، اب آپ سے بھی سن لی ہے، اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا. میں نے کہا اسی لیے کہتے ہیں حسبنا کتاب اللہ نہ کہو. میں نے کہا کہ اسی لیے کہتے ہیں یہ نہ کہو کتاب کافی ہے. جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا کتاب کافی ہے، سب سے پہلے وہی علی کے در پہ آیا تھا. جواب مکمل کر دو، اشارہ کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. کبھی جس نے سب سے پہلے کہا تھا نا، میں نے نام نہیں لیا کسی کا، جس نے سب سے پہلے کہا تھا حسبنا کے پیغمبر نے کہا انی تارک فیکم الثقلین، میں دو بلا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت. تو ایک صاحب کھڑے ہو کے کہا حسبنا کتاب اللہ، یا رسول اللہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، آپ کی عترت کی ضرورت نہیں. عزیزان گرامی، جس نے کہا نا، تو جیسے پیغمبر کا وصال ہوا، اب کسی نے یہودی نے سوال پوچھ لیا قرآن سے کہ بھئی یہ 3 سوال ہیں، قرآن سے جواب دے. کہ تجھے قرآن سے جواب کیوں چاہیے؟ تو یہودی ہے، تو قرآن سے جواب کیوں مانگ رہا؟ کہ بھئی میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے. میں یہودی ہوں، تو یہودی نہیں ہے، تو قرآن سے دکھا دے. کہ کیا سوال ہے؟ پہلا سوال کیا. کہ دوسرا سوال کیا؟ کہ پہلے کا جواب دے. کہ ابھی ذہن میں نہیں ہے. تو دوسرا سوال پوچھ. دوسرا سوال پوچھا. کہ یہ پہلے سے زیادہ مشکل ہے. کہ تیسرا سوال کیا؟ تیسرا سوال پوچھا. کہ یہ بھی ذہن میں نہیں آ رہا. کہ بھئی تم واقعاً اس جگہ پہ جہاں بیٹھے ہو صحیح بھی بیٹھے ہو یا؟ اس نے کہا بھئی تمہارا اس سے کیا مطلب ہے؟ آؤ کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں. ان کے ایک دوست سے بہت قریبی